نفس ہماری مانے گا، اور ہم نفس کی مانیں گے تو نفس نے ہماری پھر ماننی نہیں ہے، پھر اس نے اپنی چلانی ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ ایسا غالب آ جاتا ہے کہ ہماری بے بسی ہو جاتی ہے، پھر جو نفس کہتا ہے ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں نفس یعنی جہاد بالنفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ پہلے پہل یہ ایک بڑی کسی کے پیچھے عشق مجازی کا یہ شکار ہو گئے۔ اب انہیں کسی صورت چین نہ آئے۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ ایک یہودی ہے جو جادو کرتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا کام کر دے گا۔ اب فوراً اس یہودی کے پاس گئے، اسے اپنا حال بیان کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ تمہارا کام تو ہو جائے گا، میں جادو کر دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ جو وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ 40 دنوں تک تم کوئی نیکی نہیں کرو گے۔ اگر کوئی نیکی کرو گے تو کام نہیں ہوگا۔ 40 دنوں کے بعد آؤ، کوئی نیکی کر کے مت آنا، تو میرا جادو اپنا کام دکھا دے گا۔ وہ تو ویسے ہی عشق مجازی کا شکار تھے، اور جو اس طرح کے عشق کے چکر میں پھنس جاتے ہیں وہ پھر ان کی اپنے اوپر چلتی نہیں ہے، وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے، 40 دنوں تک آپ اس کی بات ماننے کے اندازے پر چلتے رہے۔ آئے تو اس نے کہا کہ 40 دن ہو گئے؟ جی ہو گئے۔ کوئی نیکی تو نہیں کی؟ نہیں، کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس یہودی نے جادو شروع کیا، اب جادو کا اثر ہی نہ آئے، وہ جادو کام ہی نہ کرے۔ یہودی کو بڑی پریشانی کہ میرا جادو خالی نہ جائے۔ اس یہودی نے کہا کہ تم نے کوئی نیکی تو نہیں کی؟ کہا نہیں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا سوچو تم نے کوئی نیکی کی ہوگی۔ کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا سوچ تو صحیح، کوئی تو نیکی کی ہوگی، میرا جادو کیسے اثر نہ کرے؟ تو آپ نے زور دیا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ ہاں، ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس خیال سے ایک طرف کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان اسے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے۔ یہ سن کر وہ جادوگر نے کہا افسوس تم پر کہ تم نے 40 دنوں تک اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اسے فراموش کیے رکھا، لیکن اس نے تمہارے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس نے چھوٹی سی نیکی کو وہ قبولیت بخشا کہ میرا جادو مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کی یہ بات سن کر آپ کے دل میں ایک خدا کی محبت، اللہ کی محبت پیدا ہوئی کہ میرا رب کتنا کریم ہے، اور آپ نے اسی وقت توبہ کی اور آپ نے نیک لوگوں کا راستہ اختیار کیا اور ولایت کی اعلیٰ منزل تک فائز ہو گئے۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کے بڑے مواقع ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر راستے میں پانی، یہیں آتے جاتے دیکھے پانی پڑا ہوا ہے، ماربل ہے، کوئی سلپ نہ ہو جائے تو ہم نے پانی صاف کر دیا، یا کوئی سلپ نہ ہو جائے۔ آپ نے کتنی پیاری سوچ اپنے ذہن میں بٹھائی کہ کوئی ماربل پہ کوئی پانی ہوتا تو آدمی سلپ ہو جاتا، کچھ سلپ ہوگا بیچارے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، چوٹ لگے گی۔ تو آپ نے اس خیال سے کہ کوئی مسلمان سلپ ہو جائے گا، اس کو چوٹ لگے گی، آپ نے پانی صاف کر دیا۔ یہ چیز رکاوٹ راستے میں پڑی ہے، آپ نے وہ ہٹا دی۔ یعنی 2-3 روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شور دور کی، شاخ ہٹائی یا درخت کاٹ دیا کہ مسلمان کو تکلیف دیتا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشا اور جنت میں داخل فرما دیا۔
تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ الحمدللہ ہزاروں معتکفین فیضان مدینہ میں ہیں، اور سحری، افطار، سونا، وضو، استنجا، سامان، بیٹھنا، چلنا، سیڑھیاں اترنا، سیڑھیاں چڑھنا، تو اس میں بے شمار مواقع ایسے مل سکتے ہیں کہ جس میں آپ مسلمان کا دل خوش کرنے، اس سے تکلیف دور کرنے کا ذہن بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل خوب اور ڈھیروں ثواب اللہ نے چاہا تو ہمیں ملے گا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جس طرح مسلمان کے راستے میں تکلیف دہ شے کو دور کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو اس کے راستے میں تکلیف پیدا کرنا، اس کے بارے میں کتنی ڈرنا چاہیے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور پکڑ لے، تو کہ جو رب مسلمانوں کے راستے تکلیف دور کرنے پر اتنا ثواب دے، تو جو مسلمانوں کے راستے میں تکلیفیں پیدا کرے، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرے، ان کے لیے سازشیں کرے، ان میں پھوٹ ڈلوائے، ان میں لڑائیاں کروائے، ان میں جدائیاں کروائے، ان کے کاروبار کو توڑے، ان کے گھر بار کو توڑے، ان کے گھروں میں پریشانیاں پیدا کرے، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، ان کی گاڑیاں پھنس جائیں، ان کی موٹر سائیکلیں پھنس جائیں، ان کے پیسے پھنس جائیں، ان کی اولاد میں تکلیف پیدا کرے، ان کے مال و اسباب میں تکلیف پیدا کرے، ان کی صحت اور ان کی جان میں تکلیفیں پیدا کرے، ان کے راستے میں چلنے کی جگہوں پر تکلیفیں پیدا کرے، ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا اور قیامت کے دن پکڑا گیا تو کیا حل کرے گا۔ یعنی راتوں کو جو کرکٹ کھیلتے ہیں، میں تو سوچتا ہوں کتنا شور بچاتے ہیں، کتنے لوگوں کو راتوں کو تکلیفیں دیتے ہوں گے یہ لوگ، جو بڑے بڑے ہارن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نعت خوانی کرتے ہیں، لیکن نعت خوانی کے نام پر بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی تو اجازت نہیں نہ ملے گی کہ اب گلیوں میں اتنے بڑے بڑے ہارن لگا کر مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں، ان کے بچے ڈر کے بیٹھ جائیں، ان کے بوڑھوں کو نیند نہ آئے، بیچارے دوائی کھا کر، نیند کی گولی کھا کر سونے والے ہوں، اور ہم ہوں کہ ان کو کہیں کہ نہیں جاگو، آج عاشقان رسول تمہاری گلی میں جمع ہوئے نعتیں سنانے کے لیے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک باؤنڈری ہے۔ اسلام و دین نے بھی ایک ہمارے لیے لمٹ اور باؤنڈری بنائی ہے، حدود بنائی ہے۔ ہم ایک اچھا اور نیک کام کرنے بھی جائیں گے تو اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کریں گے نا۔ اگر ہم مسجد بھی بنائیں گے تو شریعت کے مطابق بنائیں گے، اگر ہم مدرسہ بھی بنائیں گے تو شریعت کے مطابق بنائیں گے، ہم کوئی جامعہ دارالعلوم بنائیں گے تو بھی شریعت کے مطابق بنائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ معتکف ہیں، مسجد میں ہیں، تو آپ شریعت کے تو پابند ہیں نا، کہ مسجد میں جیسے چاہے رہیں گے، صفائی ستھرائی کا خیال رہے یا نہ رہے، سامان کا خیال رہے یا نہ رہے، صفوں کی درستی کا خیال رہے یا نہ رہے، منہ سے بدبو آئے، کپڑوں سے بدبو آئے، اس میں بھی مسلمانوں کو تکلیف کا بڑا عنصر ہے کہ آپ کے وجود سے اگر بدبو آئے گی تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اس سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو مدنی سوچ عطا کرے تاکہ ہم مسلمانوں سے تکلیفیں دور کرنے والے بنے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے تکالیف بڑھانے والے بنے۔ آپ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ مسلمانوں سے تکالیفوں کو دور کرنے کی عادت پیدا کریں گے۔ یہ مائک امیر السنت کا مائک، مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن امیر السنت سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہو اور زبان سے بھی دوہرا لے تو زیادہ اچھا ہے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. نہیں کی تھی، مسجد میں کھانا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی، اب کیا کریں؟ تو اب افطار نہیں کر سکتے مسجد میں. البتہ انہیں اور اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب چاہیں تو افطار وغیرہ کر سکتے ہیں. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 7، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 11واں روزہ ہے 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا. نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے فیضان مدینہ میں. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. میں آئے میں شائع کرتا، مجھے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. طور پر جاندار چیزیں چلتی ہیں مگر بے جان چیزیں بھی چلتی ہیں، جیسے کشتی، گاڑی، ٹرین. ان کو انسان چلاتے ہیں. انسان اللہ تعالی کی بہترین مخلوق ہے تو اس کا چلنا بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جوتوں کی آوازیں نکالتے ہوئے بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلنا کیسا ہے؟ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے؟ اور اگر کچھ خواتین کھڑی ہیں تو کیا ان کے بیچ سے گزر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ترجمہ کنزُ ایمان. اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا.
दावत इस्लामी के शायती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ 1197 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बहार शरीअत जिल्द 3 पेज नंबर 435 पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, एक शख्स 2 चादरें ओढ़े हुए इतरा कर चल रहा था और घमंड में था, वो जमीन में धंसा दिया गया, वो क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। सरवर कायनात शहंशाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बसा औकात चलते हुए अपने किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ अपने दस्ते मुबारक से पकड़ लेते। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब चलते तो किसी कदर ने किसी हद तक आगे झुककर चलते, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे हैं। राह चलने में परेशान नजरी यानी बिला जरूरत इधर उधर देखना सुन्नत नहीं। नीची नजरें किए पुरवकार तरीके पर चलिए। जूते पटकते हुए जैसे पटाख 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 चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए दम दबक के साथ चलते हैं, चप्पलें बज रही होती हैं, जूतियां बज रही होती हैं। अब मस्जिदों में कदम जोर जोर से रख के धमक पैदा करके लोग चलते हैं। हालांकि मस्जिद के आदाब आम सड़कों पर चलने के आदाब से मुख्तलिफ है। यहाँ तो ज्यादा बचना चाहिए कि पाँव की चाप ना सुनाई दे, लेकिन अगर आप पंजों पर वजन देंगे ना चलने में तो आवाज पैदा नहीं होगी। मस्जिद में तो खास इसका एहतमाम करना चाहिए। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने मस्जिद में खासकर वो पाँव इस तरह पाँव मुबारक रखते थे पंजे के अगले हिस्से पर इसका वजन होता था, ताकि बिल्कुल भी आवाज मस्जिद में पैदा ना हो, कि मस्जिद के आदाब के खिलाफ। और रास्ते में भी ये जो जोर जोर से पटाख पटाख चलते हैं, अब तो लेफ्ट राइट करते हो तो खास जूते बजाते हैं और जोर से मारते हैं, पाँव नहीं, न इससे जमीन फटेगी ना, मतलब यूं अकड़ के चलेगा बंदा तो पहाड़ तक जा पहुंचेगा। ये तो अभी अपने आयत मुबारका सुनी। तो चलने में भी वकार हो, तमकनत हो, दरमियाना अंदाज हो। यह ना हो कि मतलब आप दौड़े चले जा रहे ये लगे, यह ना हो कि बिल्कुल यानी कि बिस्तर मरज से उठकर अब ये बड़ी मुश्किल से आप बच्चों की तरह चलना सीखें। नॉर्मल चाल हो, किसी की तवज्जो ना खींचे कि इसमें कुछ अजूबा है। हाँ, अगर वाकई को मरीज है तो मजबूर है। भागना बाद लोग की आदत होती है, ये नौजवानों की, वो इतना चलते हैं जैसे दौड़े जा रहे हैं, तो बिला जरूरत ऐसा ना किया जाए। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जूतों की दमक नापसंद थी। इस तरह रास्ते में 2 औरतें खड़ी हों या जा रही हों तो उनके बीच में से न गुजरें कि हदीस पाक में इससे मुमानअत आई है। ये मदनी फूल 163 मदनी फूल पेज नंबर 7 पर इस तरह के मदनी फूल कुछ जो मैंने बयान किए वो हैं, और तफसीलात भी इसमें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। मजीद भी 163 मदनी फूल हैं मुख्तलिफ उन्वानात पर। तो ये और 101 मदनी फूल, ये 2 रिसाले तो आप जरूर खरीद लें। 101 मदनी फूल और 163 मदनी फूल इंतहाई कारआमद है। मदनी मुन्नों को भी चाहिए कि वो भी अक्कड़ कर और धमक धमाक से ना चला करें, वो भी अच्छी तरह चलना सीखें, सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा, सुन्नत की नियत होगी तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरहा मैंने साकिन कर दिया था, मेरे ख्याल में मैंने मरहा ही पढ़ा था। चलिए
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ترجمہ ہے کنزول ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی اسلامی بہن کا سوال ہے، اگر کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے جا رہے ہوں تو کیا آدھے روزے رکھ کر آدھے کا فدیہ ادا کر دیں؟ بوڑھے کے لیے تو ہے شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جس کی اب صحت لوٹ نہیں سکتی، اس کو یہ ظاہری سب ایسے معلومات ہو کہ اب یہ بڑھاپے سے فارغ نہیں ہوگا، کمزوری اس کی رہے گی اور یہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا. اس میں بھی یہ کہ اگر اس گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب بھی فدیہ نہیں، بلکہ سردیوں میں یہ روزہ رکھے گا، قضا کرے گا، جبکہ رمضان گرمیوں میں ہو. اور اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہے اور کمزور ہے، تو اب یہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فقیر شرعی کو یا مسکین کو دے گا. صدقہ فطر کی مقدار پورے پاکستان کے لیے ہماری دارالفتہ اہل سنت نے یہ محتاط رقم ہے، کہیں کم کہیں زیادہ ہو سکتی ہے وہ مقدار گیہوں کی مقدار کے حساب سے، لیکن 100 روپے میں تو ہر جگہ ادا ہو جائے گا. تو 100 روپے گیہوں، 240 روپے جو شریف، جو اگر جو میں دینا چاہے تو 240 روپے ایک صدقہ فطر. اور کشمش اور کھجور، یعنی کشمش دینا چاہے تو 1600 روپے، کھجور دینا چاہے تو بھی 1600 روپے ایک صدقہ فطر، اور گیہوں دینا چاہے تو 100 روپے. لیکن ظاہر جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، زیادہ دیں گے زیادہ ثواب ملے گا. یہ پاکستان کے لیے دارالفتہ اہل سنت نے یہ طے کیا ہے. فطرہ کون دے بابا؟ اب وہ عرض کر رہا ہوں میں، پہلے یہ آدھے فطرے والا آدھا فدیہ رہنا جائے. تو یہ تو فدیہ کی میں نے صورت بتائی. اب کوئی جوان عورت کمزور ہو گئی بیماری سے تو اس کی صحت لوٹنے کی تو امید ہوتی ہے. تو جن دنوں یہ کمزور ہے واقعی روزہ نہیں رکھ سکتی، ایسی صورت حال ہے کہ روزہ رکھے گی تو جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی، سخت بیمار ہو جائے گی. ایسی صورتیں ہیں اس کے پاس طبیب حاذق، ماہر طبیب جو کہ شریعت کا پابند، وہ ڈاکٹر نہیں جو مطلب یہ کہ شریعت کو کھیل بنا لیتے ہیں. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو، روزہ مت رکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں، اچھے نہیں ہوتے، یہ برے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. جو خوف خدا والا شریعت کا پابند ڈاکٹر ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ، تو وہ مطلب بتا دے کہ یہ مرض تمہارے لیے روزہ رکھو گے تو دیر میں اچھے ہوگے یا مرض اور بڑھ جائے گا، شدت اختیار ہوگی یا جان چلی جائے گی وغیرہ، تو اب روزہ ترک کر سکتے ہیں. بعد میں جب صحت لوٹ آئے تو دے دیں گے. اور آدھے فدیے کی صورت تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بوڑھے کے لیے بھی جو شیخ فانی، ایسا بوڑھا جس کا میں نے مسئلہ عرض کیا، اس کا بھی یہ نہیں کہ آدھا روزہ برداشت کرتا ہے تو آدھا رکھ لے اور پھر یہ کہ آدھا فدیہ دے دے، ایسا نہیں، فدیہ تو پورا ہی دینا ہے. اب آدھے روزے کا کوئی تصور یہاں نہیں ہے اسلام میں. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 رکھنے کی طاقت ہے اور 15 رکھ لیے تو 15 بعد میں قضا کر لے، کیونکہ اب جوان ہے اس کے لیے تو ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ بھی فدیہ دے دے. جوان کی تو امید ہوتی ہے نا کہ لوٹ آئے گی طاقت، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو یہ تگڑا ہو جائے گا. بلکہ وہ شیخ فانی کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بھی بعد میں اتفاق سے تگڑا ہو گیا، فدیہ دے دیے تو یہ نفل ہو جائے گا فدیہ، اور اس کو روزے تو قضا کرنے پڑیں گے اس بزرگ کو بھی. یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو نعمت ہے. اس کے لیے یہ مطلب نعوذ باللہ جان چھڑانے کی کوئی صورت نہ کرے آدمی، بلکہ اس میں اپنی جان پھنسائے رکھے، اسی میں دونوں جان کی بھلائی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو روزے جیسی نعمت دی جو ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے روزہ.
اور بھی بہت سارے فضائل ہیں روزے کے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی روزے کی. کہ رب کی رضا مل گئی تو سب مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فطرے کا اگر آپ ایک بار پھر اعلان فرما دیں کہ دعوت اہل سنت نے کتنا فطرے کا فرمایا اور کیا کیا دیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ترغیب کیا ہے آپ کی؟ میں نے عرض کیا نا کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. وہ اپنے کشمش یا کھجور یہ دینا چاہے، یہی دینا چاہیے. جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں یوں ہزاروں لاکھوں روپے یوں جھٹکے میں اڑا دیتے ہیں. تو فطرہ اگر وہ 1600 روپے دیں گے تو غریبوں کا بھلا ہوگا. گھر کے 4 افراد ہیں تو 6400 روپے ہو جائیں گے، 5 ہے تو 8000 ہو جائیں گے. تو اس طرح مطلب 1600 سے 5 ہو تو 8000. تو یوں مطلب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ یوں 1,00,000 2 لاکھ تو یوں بال ان کا ٹوٹتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو جو دے سکتے ہیں صاحب حیثیت ان کو دینا چاہیے. ویسے بھی دیکھو وہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بعض اوقات کوئی سستی چیز ہوتی ہے تو جو سمجھدار ہوتا ہے سستی ہے تو یار یہ اتنی پاورفل نہیں ہوگی، مہنگی والی لیتے کہ یار اس کی کوالٹی درست ہوگی. صدقے میں یہ صورت تو میں نہیں بیان کر رہا کہ کوالٹی پاورفل نہ پاورفل. حیثیت اگر ہے تو 1600 روپے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا نا، ثواب زیادہ ملے گا، غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا. تو کھجور اور کشمش 1600 روپے. پھر اگر یہ نہیں دے سکتے جو شریف کے حساب سے دیں تو 240 روپے ایک صدقہ فطر کے. اور یہ بھی نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، پھر گندم کے حساب سے دے دیں، گیہوں کڑک اس کے 100 روپے. یہ پاکستان کے لیے محتاط حساب ہے. تو یہ بھی عام جو کھجورے وغیرہ ہیں اگر کوئی اجوا کے حساب سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. اجازت ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، دینے والے یہ دیں گے، اس میں کیا ہے. اجوا شریف تو واقعی یعنی کہ مگر وہ پاکستان کے حساب سے یہ کیا ہے نا. اجوا شریف تو مدینے میں، خیر وہاں دینا تو زیادہ ثواب ہے. مدینے شریف میں مدینے کے حساب سے اگر دیتا ہے صدقہ فطر مدینہ وہاں تو کتنے ریال کی ہے؟ 40 سے شروع ہوتی ہے. 40 ریال کے بھی پاکستانی ہیں. ہاں وہ ڈبل ہے نا گیہوں کے مقابلے میں. یہ سبھی ڈبل ہے نا گیہوں کے مقابلے میں، جو کھجور اور کشمش. تو گیہوں کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم. وہ اب ڈبل وہ جو بھی دوسری چیزیں گیہوں کے علاوہ دینا چاہ رہا ہے، یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی تو یہ ڈبل مقدار. یہ غریبوں کا بھلا ہو یا دینی اداروں کو دیں گے تو اس کا بھی بھلا ہوگا، دعوت اسلامی کو دیں گے تو ظاہر اس کے بھی مدنی کاموں میں فرق بہتری کے لیے استعمال ہوگا. ہماری جیب میں تو جانا نہیں ہے اس نے، آپ کی آخرت کے لیے جمع ہونا ہے. تو 1600 روپے والے بھی دینا چاہیں تو مدینہ ضرور دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رانا عبدالشکور خان جی فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے یہ کن لوگوں پر واجب ہے اور کون وہ لوگ ہیں جن کو یہ دینا چاہیے؟ یہ سوالات ہے نا یہ آخری دنوں میں شاید وہ زیادہ رجحان ہوتا ہے، اب بھی سے بھول جائیں گے لوگ. انشاءاللہ سوال کا جواب بھی طویل ہے. ایک اور سوال. میرا نام محمد یاسین ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. نماز کے فدیے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کتنا ہے، نماز کا فدیہ کتنا ہے، ایک نماز کا کتنا ہے؟ جس طرح روزے کا فدیہ ہے اسی طرح نماز کے فدیے کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ ہر نماز کا کتنا فدیہ بنتا ہے، تو کس حساب سے دیں؟ نماز کا فدیہ جیتے جی تو نہیں دینا ہے. روزے کا تو جیتے جی کی صورت میں بیان کر چکا، لیکن نماز تو مرتے دم تک جب تک سانس ہے نا باقی اس کا فدیہ نہیں دیا جاتا. یہ تو جیسے کسی کے والد فوت ہو گئے اب اس پہ نمازیں باقی تھیں
روزے باقی تھے، تو یوں مطلب نماز میں 5 نمازیں کی فرض نمازیں اور 3 وتر، تو ایک دن کے 6 فدیے بنیں گے، اور روزے کا 1 فدیہ بنے گا۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کے روزے ابو کے قضا ہو گئے، فوت ہو گئے، تو 30 کا مہینہ تھا تو وہ 30 فدیے دینے ہوں گے، اور فدیے وہی فطرے کی صدقہ فطرہ جو ہے نا، صدقہ فطر اسی کی رقم جو ہے نا یہ فدیہ ہے، وہی 100 روپے یا 240 یا 1600، یہ آج کا بھاؤ، اور جس دن فدیہ دیں گے نا اس دن کا بھاؤ ویلڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم دارالفتہ اہل سنت نے جو دیا نا، وہ ایک محتاط دی ہے رقم کہ وہ اس میں آ ہی جائے گا پورے پاکستان میں، کہیں کم بھی بنے گا، کہیں زیادہ نہیں بنے گا، کم بنے گا، اور 1 مہینے میں اتنا بھاؤ نہیں بڑھ جائے گا جتنا مطلب یہ نہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے بھی تجاوز کر جائے، یہ امید ہے۔ پھر بھی اگر بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گیہوں اگر جیسے گیہوں میں بھی دینا چاہتا ہے تو اگر بڑھ گیا جس دن آپ نے دینا ہے، کیوں صدقہ فطر جو ہے نا یہ ابھی واجب نہیں ہے، یہ ہوگا عید الفطر کو صبح صادق کے وقت واجب ہوگا شرائط کے ساتھ اپنے، اس سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے رمضان شریف میں ایڈوانس میں، تو جس دن دے گا اس دن کی جو بھی قیمت ہو نا اس کے مطابق دینا ہوگا۔ تو یہ محتاط ایک ہے کہ فگر کہ اس سے بڑھنے کا کوئی بظاہر چانس نہیں ہے دام۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ باپا جان آپ کے بارگاہ میں سوال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں قاعدہ لے تو اچھا لگتا ہے، مگر جن کی عمر زیادہ ہو پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے مدنی انعام نمبر 13 میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا فرمایا ہے، یہ بڑوں کے ساتھ کافی مشکل نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، تو اب نہیں پڑھے تو قاعدہ ہی پڑھے، کوئی بات نہیں، تھوڑا شرم کو اڑائے، 1-2 دن شرم آئی ہے پھر جھجک اڑ جائیے انشاءاللہ، پڑھنا تو ہوگا ظاہر، اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا، تھوڑا ہمت کریں تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں کا ہے مطلب واقعات کے بڑھاپے میں انہوں نے علم دین حاصل کرنے کی ترکیبیں کی ہیں، ایسے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت وہی تھی کہ بڑی عمر میں علم حاصل کیا، تو اس لیے وہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود ایک بزرگ کو بہت پہلے دیکھا تھا، اب تو ہو سکتا ہے وہ حیات نہیں ہو، بہت پرانی بات ہے، کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس قرآن کریم پڑھتے، بالکل بوڑھے تھے، انہیں بتایا جاتا تھا شاید کہ 100 سال کے آس پاس یا اوپر نیچے کچھ ان کی عمر تھی، تھے چلتے پھرتے، صحت صحیح لگ رہی تھی، بھویں بھی ان کی یاد پڑتا ہے کچھ سفید سی ہو گئی تھی، پڑھ رہے تھے، قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے کہتے اللہ عز و جل کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، سردار آباد میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے والے عاشقان رسول، دین گاہ میں نیٹ کے ذریعے اس وقت ہمارے درمیان موجود عاشقان رسول، باغ عطار میں اجتماعی طور پر شامل مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول، اور مختلف مقامات پر
جو جو عاشقان رسول موجود ہیں آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائے. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. اور یہ جو عاشقان رسول دینگاہ گجرات میں ہے وہ بھی جو امیر سنت الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت پہ غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. محسن حسین ہند سے ہیں. بچوں سے تحفہ لینا کیسا ہے اور کیا ایک آدھ لقمہ بچوں کے ہاتھ سے کھانا درست ہے؟ بچے کی یعنی نابالغ کی ملک ہے وہ چیز، یعنی وہ اس کا مالک ہے، تب تو نہیں لے سکتے بچے کا تحفہ. ہاں اگر بچہ سمجھدار نابالغ بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو لے سکتے ہیں، یعنی اس کی خبر یا معتبر ہے. اور ایک آدھ لقمہ اس کے ہاتھ سے کھانا تو یہ تو چونکہ ساتھ کھا رہے ہیں، گھر کا ہی کھانا ہوتا، بچہ اس کا مالک ہی نہیں ہوتا. جتنا وہ کھا چکا اس کا مالک بچ گیا وہ گھر والوں کا ہی ہے، ذرا سب کھاتے مل کے.
تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ سے لقمہ یا لقمے پیار سے جو کھائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عبد الرحمن قصور سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا؟ جائز ہے لیکن اس میں دھیان بٹے گا. تو اگر وہ دھیان نہیں بٹتا تو کوئی حرج نہیں ہے. بچنا چاہیے اس لیے کہ اس کی نظر پڑتی رہے گی اور یہ توجہ اس کی ہٹتی رہے گی بٹتی رہے گی جو نماز میں کراہت آئے گی. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یعنی اتنی دور کھڑا ہونا کہ جو 3 صفیں بنتی ہیں اس سے کم کھڑا ہونا خلاف اولا قرار دیا ہے کہ یہ خاشعین کی نماز کے منافی ہوگی. خشوع میں دل میں خشوع میں رکاوٹ بنے گی خاشعین کے منافی. جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا الٹ ہوگی ان سے ہٹ کر ہوگی. خشوع دل لگا کر جو دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر دل نہیں لگے گا اس میں توجہ بٹتی رہے گی اس کی اپنا چہرہ دیکھنے میں مشغول ہوگا یا وہ ہل جل اپنی دیکھتا رہے گا نظر پڑتی رہے گی. بنت شبیر ہیں رات میں آنکھ نہیں کھلی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکی تو کیا اس کی قضا ہو سکتی ہے؟ اگر سوتے وقت نیت تھی تہجد کی تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا. البتہ تہجد چونکہ ایسی نماز نہیں جس کی قضا فرض ہو جائے. نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی وقت نکل گیا صبح صادق ہو گیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے اب صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسنین باب المدینہ کراچی سے روزہ دار کا بار بار اس طرح کہنا مجھے روزہ لگ رہا ہے پیاس لگ رہی ہے کاش کہ ابھی میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہوتا کیا اسے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایسا کرنا تو دل تنگ ہونے والی بات ہے ایسا نہ کیا جائے. کراہت کا قول ہے اس میں پتہ نہیں ہے کہ مکروہ ہوگا یا نہیں. وہی کہ مجھے روزہ بہت لگا ہے بہت پیاس لگ گیا ہے گرمی ہے مطلب گیلا کپڑا ڈالنا مگر لوگوں پر اظہار کرنے کے لیے ویسے گیلا کپڑا ڈالنے میں تو منع نہیں ہے. روزے کی شدت کہ میں ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے اور روزہ بہت لگا ہے. یار وہ سردی میں جو مطلب یعنی کہ بازاری قسم کے لوگ کرتے ہیں نا یار آپ کو وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا. سردی بہت ہوتی ہے خالی بنیان پہن کے نکلیں گے ہم کو سردی نہیں لگتی وہ ایسا کرتے ہیں اور آپ یار عبادت کرتے ہیں وہ روزہ لگا ہے کاش ٹھنڈا شربت ہوتا یہ تو بالکل بیزاری والا اسٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ٹھنڈا شربت میں پی لیتا بھی ایسا نہ بولا بھائی. تو واہ اللہ کی رحمت ہے پیاس لگے گی تو کربلا والوں کی پیاس بھی یاد آ سکتی ہے یاد کرنی چاہیے. پھر حشر کی پیاس گرمی کی پیاس حشر کی گرمی کی پیاس قیامت کی پیاس بہت سخت ہوگی زبانیں باہر آ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی اسلامی بہن کا یہ سوال ہے کیا آپ برتھ ڈے منا سکتے ہیں اگر منا سکتے ہیں تو کیا نیتیں کی جائیں؟ برتھ ڈے میں ایک تو یہ ذہن بنایا جائے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. اب جیسے کہ وہ بچہ ہے تو وہ سپوز کریں کہ 10 سال کا ہو گیا تو 9 سال تو پہلے زندگی کے کم ہو چکے تھے 10 سال مزید کم ہو گئے 1 سال اور کم ہو گیا. یوں تو ہر سانس زندگی میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے اس کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں لوگ
شریعت کی پابندی اس میں شاید مشکل ہے. کیک کٹتا ہوگا, محرم نا محرم تالیاں بجاتے ہوں گے اور یہ سب شاید ہوتا ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ناجائز طریقہ ہے. کیک کاٹنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن کیک کٹتا ہے نا جب, یعنی کہ معاذ اللہ جشن ولادت کے جو کیک کٹتے ہیں نا, اس میں بھی یہ آفت آ گئی ہے. تالی بجانا جو ہے نا, یہ جگہ جگہ تالیاں لوگ بجا رہے ہوتے ہیں. یہ تالیاں بجانا کس کا طریقہ پتہ ہے؟ قرآن کریم میں یہ دور جاہلیت میں کفار جو طواف کرتے تھے نا, تو ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے. تالیاں بجانے کی ممانت ہے. یہ تالیاں جو بجاتے ہیں نا بات بات پہ کر کے, یہ نہیں, ہمارا کام نہیں ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں گھس گیا ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جشن ولادت کے کیک میں بھی تالیاں بجانے کا مجھے یاد پڑتا ہے, وہ کلپ چلا تھا اس میں سوشل میڈیا میں. یہ ہو سکتا ہے کہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چلاتے ہوں. تو یہ طریقہ دیکھو, تو جشن ولادت کا بھی کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو جائز, لیکن اس میں پھر خرابیاں بہت پیدا کر دیتے ہیں. تالیاں بجانا, جوان عورتیں مرد یہ سب مل کے کرنا یہ کام, پھر یہ کہ سوشل میڈیا پہ دے دینا. مزید یہ کہ جشن ولادت مبارک اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پاک کلام لکھنا, نالے پاک بنانا. اب نالے پاک کا ہم اتنا احترام کریں, پھر معاذ اللہ اس میں چھری چلا دیتے ہیں, کاٹتے ہیں ان پاک مبارک ناموں کو, نالے پاک. توبہ استغفر اللہ, دل کیسے چلتا ہے یار, یہ کیسے عاشقان رسول ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیک اگر کر رہا ہے تو سادہ سا ہو, یا کوئی پھول بنے ہوئے ہو, گملہ بنا ہوا ہو پھولوں کا, وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. کھلانے ضائع میں ہونا اتنا یہ الگ چیز ہے. تو یہ کیک کا رواج نہ ڈالیں. ہم لوگ تو کیک کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. شریعت نے چونکہ اس کو ناجائز نہیں کہا, قیودات کے ساتھ کرے تو جائز تو ہے, لیکن ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ پھر اس میں خرابیاں بہت لوگ کر ہی رہے ہیں. بغیر لکھے ہوئے تو شادی کو کیک کاٹتا ہوگا. نالے پاک کا کیک بھی دیکھا ہے میں نے, لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہ. اس کو چھری سے کاٹنا یہ نہیں ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں, جائز ہے, جائز طریقے سے وہ بے پردگیاں نہ ہو, لیکن اس کی کوئی نیت نہیں, کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہمارے یہاں میں میری بھی برتھ ڈے مناتے ہیں, حالانکہ میں خود نہیں مناتا, اب یہ محبت میں مناتے ہیں سائیں بھائی. تو اس کا ثبوت تو جشن ولادت بھی ہم مناتے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو بھی ہم کسی کا جشن ولادت منانے والے ہیں. بتائیے, جواب دیجئے, کس کا؟ 15 رمضان کو انشاءاللہ جلوس بھی نکلے گا, انشاءاللہ دھوم دھام سے کسی کا جشن ولادت منایا جانے والا ہے. جواب دیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد شعیب اتاری ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک ماہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان ہے. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. ابھی رسالہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. دیکھو کب آتا ہے, 15 کے بعد آتا ہے یا پہلے آتا ہے؟ اگر بعد میں نے تو کبھی کا دے دیا ہے, اگر رمضان سے بھی پہلے دے دیا ہے. بابا اگر 15 کے بعد آوے نا تو اپنے یہ ذہن بنا لیں گے کہ 11 مہینے پہلے آ گیا ہے, بلکہ 12 مہینے پہلے آ گیا. وقت پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے آ جائے, انشاءاللہ آ جائے گا. اور آئے گا تو لیں گے بھی, پڑھیں گے بھی, تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ کرے گا مکتبۃ المدینہ کو ایک دم حرکت میں آ جائے گا کہ یار اب روزوں میں دراصل روزہ فرض ہے, اب کام کاج کی کثرت کی وجہ سے روزہ تو معاف ہوتا نہیں ہے, نہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے. رمضان میں تھوڑا سستی ہو جاتی ہے, کام ڈھیلا ہوتا ہے. ٹائٹل تو سوشل میڈیا سے میرے پاس بھی آیا ہے, مجھے نہیں, میں نے نہیں چلایا, کسی نے چلایا, مجھے بھی آیا ہے. ان لوگوں نے چلایا ہوگا مکتبۃ المدینہ والوں نے, تو کسی سائیں بھائی نے مجھے بھیجا کسی شہر سے. تھی شکایت,
इमाम हसन की 30 हिकायात, माशाअल्लाह, करामात भी है इसमें, हिकायात भी है, बड़ी मालूमात का खजाना है इंशाअल्लाह। मदीना मदीना मदीना। इसमें इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला के मनकबत भी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अपने जुलूस तो मैंने ऐलान कर दिया, लेकिन जुलूस हो सकता है मैं मुख्तसर सा निकाल लूं, जैसे अभी भी तो निकाला था, क्योंकि असल वो बहुत लेट हो जाता है। वो एहतमाम करेंगे ना, भरेंगे इस तरह भाइयों को, क्या ख्याल है जी, है ना, लेट बहुत हो जाता है। तो वो मुख्तसर सा मैं अपने तौर पर जो जमा अचानक मैंने जमा किया था उसमें भी तो थोड़े बहुत होते, वरना हम रोज ही जुलूस निकाल रहे हैं, भले मदनी चैनल पर पता नहीं दिखाते कि नहीं दिखाते, बाबा हम तो जुलूस की शक्ल में आते हैं। हम बाहर अपने तौर पर आपके साथ शामिल हो जाएंगे स्क्रीन के जरिए। अच्छा, हमारे पास नहीं आएंगे, हम 2 जुलूस निकलेंगे। जी, आपके साथ होंगे, लेकिन स्क्रीन के जरिए होंगे हम आपके साथ। चले हम दोनों को मदनी चैनल पर बराह रास्त दिखा देंगे। फैजान मदीना वाले भी जुलूस में शामिल होंगे ना? एक बाहर वाले जुलूस की क़ियादत हमारे जुलूस इनका ना निकाले, मेरा ख्याल है। असल यार तरावी लेट होती है और मदनी मुज़ाकरा लेट शुरू होता है। एक तादाद है जो सो जाती होगी। पंजाब तो समझो आपका गया हाथ से, ये जल्दी सोने वाली कौम है यार, तकरीबन गया। हम लोग बहुत लेट, तरावी तो माफ नहीं हो सकती ना, ज़ाहिर वो तो पढ़नी है, तो यूँ लेट बहुत हो जाता है। अभी आप यहाँ जुलूस निकालेंगे तो यहाँ बयान होता है और जो तरकीब होती है, जो भी मेरे आने से पहले, वो सारी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। वो बराह रास्त सिलसिला जो चल रहा होता है उसी में हम आपके मकतब से हम आपको बराह रास्त लेते हैं और उसमें वजाहत हो रही होती है, कुछ मदनी फूल चल रहे होते हैं, वहाँ भी कलाम हम का सिलसिला रहता है। और जब आप जुलूस दिखाएंगे तो हम ये दोनों जुलूस भी दिखा रहे होंगे, हमारा सिलसिला भी चल रहा होगा, और जैसे ही आप सोफे पर तशरीफ ले आएंगे कुर्सी पर तो ये सारा सिलसिला मौकूफ हो जाएगा। भाई ये होगा कि फिर इस्लाम भाई जुलूस से फारिग हो गए, जल्दी जल्दी मदनी मुज़ाकरे में अंदर आ जाए। हजारों मुतकलिफीन, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी परेशानी। एक दूसरे के सर पे चलेंगे कहाँ फैजान मदीना में? अब हाजी अमीन, और ये क्या 100 साल के अगर बुजुर्ग भी आ गए हो ना एहतिका में, वो भी यूं करके जाके देखने जाएंगे कि जुलूस है कैसा। इसमें सबको शौक होता है, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, तो सबको मजा आता है जुलूस। दिखा देते बाबा, दिखा देते। हाँ चलो सुभान अल्लाह। देखो, अगर ये इसमें खारिज मस्जिद निकल जाओ, आखिरी 10 दिन तो हम रिस्क नहीं लेंगे। 21वीं का भी जुलूस इंशाल्लाह हुआ, इसमें तो हम रिस्क नहीं लेंगे इतने बड़े जुलूस का कि ये खारिज मस्जिद चले गए तो एहतिकाफ टूट जाएगा। उसमें तो, इसमें तो चलो निकल गया तो वापस अगर एहतिकाफ की नियत कर सकेगा। वो 10 दिन वाला तो टूटा तो फिर कज़ा होगी ना उसकी 1 दिन की, और फिर वो सुन्नत चली गई। इसमें चलो 15 की इजाजत है। मरहबा, लब्बैक। हम इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद मस्जिद इस पर गौर कर लें तो इंशाल्लाह तरावी के बाद 21 को, ये तो मेरे ख्याल पता होगा। हाँ, 17 को भी है, हाँ 18 को भी है। 17 और 18 दोनों। हाँ, ये बात बताते जाओ किस किस का है। और 18 को किसका है? कोई इस्लामी बहन अगर चाहे तो पैगाम दे सकती है फेसबुक के जरिए। 21 वाले का जवाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हमीद अतारी फारूक नगर से एक माह के लिए इत्काफ के लिए हाजिर हूँ। प्यारे बाबा जान, 21 रमजान को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है। किसका? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 18 को नहीं मालूम, 17 18 भूल गए यार, आवाम को नहीं पता। तो इस्लामी बहनें बता दें, ये इशारा है यार। 18 का जो बोल रहा हूं मैं कि इस्लामी बहनों को क्यों मखसूस कर रहा हूं, कोई इशारा है ये भी। 18 वाले का जवाब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمویل یوسف اتاری، جامعۃ المدینہ قبہ مسجد صدر آباد فیصلہ آباد. 18 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک. رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. 17 کو 10 سال کے بچے کو پوچھو نا، 17 غیر 10 سال سے چھوٹے بچے کو، مدنی منع کو. فاطمہ بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی مدنی منا جواب دے رہا ہے 10 سال سے نیچے کا؟ یہ رات کو آتے ہیں کھا پی کے. رات کو ہی آتے ہیں. ہاں، اب بھی آپ کباب سموسوں کے تھال شروع کرو، پھر دیکھو مدنی منوں کو سنبھال کے دکھاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھ میں شیمپو یا صابن چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. اے بھائی سوری، منہ سے نکل گیا میرے، کیونکہ وہ سوراخ ہے نا، نہانے میں منہ تو دھوتے تو پانی چلا جاتا ہوگا، تو اس کی تو ہاں قصدن ڈالا. ہاں نہیں، یہ شیمپو اور صابن کا پتہ نہیں ہے آنکھ میں چلا جائے تو، کیونکہ وہ سوراخ ہے حلق میں ڈائریکٹ. معلوم کر کے انشاءاللہ اس کو لکھ لیا جائے. یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی عورت آئے یا کسی اسلامی بہن کے پاس کوئی مرد آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کیا کریں گے؟ پردے کی کیا کیا احتیاطیں ہوں گی؟ جو ممکن ہو احتیاط وہ کرے، اور یا نگاہ نیچی کر کے اس کو مسلمان کر دے. مسلمان تو کرنا ہوگا. کہ میرے پاس آپ کو جی باپا، مجھے یاد آیا پادری آیا تھا، اپنی بیوی کو بھی لایا تھا، بے پردہ بیوی کو، اب مسلمان ہونا. اور اس نے سوال جواب آپ پہلے بولا میں بات کروں گا، مطمئن ہوا تو مسلمان ہوں گا. تو یہ آئے تھے، تو پھر اس وقت تو حفاظتی امور کا اتنا تھا، لیکن اتنا وہ میرا اس مضبوط نہیں تھا. اور تو میں تو باہر نکل آیا تھا گلی میں، یہ سن کر نیند سے اٹھایا تھا مجھے حاجی عبید رضا نے. تو دن کا وقت تھا، تو میں تو نیند سے اٹھ کے باہر آ گیا. پھر گھر پہ لے گئے ان کو، شاید کوئی چائے پانی یا کھلایا کھانا، پتہ نہیں، اس کو مان دیا. مطلب اسلام قبول کرنے کی امید تھی کہ بولا بات چیت کریں گے. پھر تو بیوی بھی تھی اس کی بے پردہ، وہ بھی بیٹھی رہی. تو پھر خیر یہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے. اور پھر کہا کہ ایک اور بیوی ہے میری، اس کو بھی ترکیب کرنی ہے. پھر رضا، پھر حاجی عبید رضا کو ان کے ساتھ بھیجا، تو وہ بھی مسلمان ہو گئی. شاید بچے بھی مسلمان اور بھی وہاں کی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے. یہ پورا ایک رسالہ ہے. کیا حاجی امین پادری کا قبول اسلام، عیسائی پادری کا قبول اسلام؟ جی یہی عیسائی پادری کا قبول. اور اس میں اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جتنی دیر تک امیر سنت ہمیں نکی کی دعوت دیتے رہے، اس کے بچے اور اس کی حاجی عبید رضا بھی تھے، نکی کی دعوت دیتے رہے، تو امیر سنت اور ان کے شہزادے جو تھے، انہوں نے ہانک اٹھا کر ہمارے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا. تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے، جیسا امیر سنت نے اس نے نوٹ کیا اس چیز کو. الحمدللہ. تو یہ تو یوں اسلام کی دعوت تو دی جا سکتی ہے عورت کو، لیکن یہ قیودات کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. کیونکہ اب اس کو ہم اب بھی تو مسلمان نہیں ہوئی، اس کو برقع کیسے پہنائیں گے؟ اب مسلمان نہیں پہنتی عورتیں برقعے آج کل، معاذ اللہ، پردہ نہیں کر رہی. فاطمہ بھائی قفل مدینہ.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ये रिसाला है क्रिश्चियन का कबूल इस्लाम। दाऊद इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये मौजूद है, क्रिश्चियन का कबूल इस्लाम, और इसमें ही ये वाकया भी मौजूद है। दाऊद इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये मौजूद है, इसको डाउनलोड किया जा सकता है। हमारा जो ये रिसाला इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की 30 करामात, तो हमारी मजलिस से तराजिम के रुकन शूरा जी बरकत का पैगाम आया कि इसका इंग्लिश में भी तर्जमा हो रहा है, और 15 तारीख को उम्मीद है कि ये इंग्लिश में भी तर्जमा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। 15 से पहले आ जाए ना तो ज्यादा अच्छा, ताकि मुबल्लिगीन भी कुछ इसमें से बयान करें तो ज्यादा जमेगा। भाई इफ्तिखार है बाबुल मदीना कोशिश कीजिए कराची के, कहते हैं दोबारा एहराम बांधने के लिए एहराम का धोना जरूरी है ना। अब मेला है तो धो ले, वरना जरूरी नहीं है। ये औरतें तरावी की नमाज किस तरह पढ़ें? बच्चे रोते हैं, इनको संभालना भी होता है। बच्चों को भी संभाले, तरावी भी पढ़े। बीबी फातिमा भी तो तरावी पढ़ती ही थी, नफलें भी पढ़ती थी, खूब इबादत करती थी। इनके भी बच्चे थे, शहजादे थे, हमारी आंखों के तारे थे, सर के ताज थे। जब छोटे थे तो ज़ाहिर के वो छोटे तो छोटे होते हैं ना, लेकिन अब इनके बारे में कोई मनकूल नहीं है हमने पढ़ा कि ये रोते धोते थे या कुछ ऐसा। वल्लाहु अलम। हम और अदब भी यही है कि हम इस पर कलाम ना करें, लेकिन बहरहाल ये कि बच्चे वालियों को भी तरावी माफ नहीं है। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेज नंबर 662 पर एक 17 रमजानुल मुबारक शबे सहशंबा माने मंगल न पीर और मंगल की दरमियानी शब 57 सिने हिजरी में मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ाउ व ताज़ीमा के अंदर आप यानी बीबी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल यानी इंतकाल शरीफ हुआ। अच्छा, तो ये 18 में से यार चल 18 रहा है भाई, किताबों में 17 यानी 17 तारीख असाबे बद्र की भी है और बीबी आयशा का यौम उर्स भी है, ये नोट कर लीजिए। इख्तिलाफ 18 का भी कौल है, हो सकता है कौल हो इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार। वस्सलामु अला सय्यिदिना